نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت کی خطے میں بالادستی کی کوششیں 7 سے 10 مئی کے دوران ناکام بنا دی گئیں۔ واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور کسی ہمسائے سے کشیدگی نہیں چاہتا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بنیادی تنازع قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسحاق ڈار نے حالیہ کشیدگی میں بیک چینل سفارتکاری اور امریکہ سمیت دوست ممالک کی ثالثی کو اہم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کیا، جبکہ 17 جولائی کو کابل میں ٹرانس افغان ریلوے معاہدہ خطے میں تعاون کی مثال ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے طلباء و طالبات کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں بھارت کے آپریشن سندور کی ناکامی اور آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کی شاندار کامیابی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مارکہ حق کے دوران پاکستانی نوجوانوں کے جذبے، شعور اور حب الوطنی کو بھرپور انداز میں سراہا۔ نشست کے دوران طلبہ نے قومی و معاشرتی مسائل اور سیکیورٹی کے تناظر میں کھل کر سوالات کیے، جن کے تفصیلی جوابات دیے گئے۔ نشست کے اختتام پر جی سی یونیورسٹی کے طلبہ نے ملی نغمہ پیش کر کے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا، جس نے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا پیغام اجاگر کیا۔ طلبہ نے اس ملاقات کو خوشائند قرار دیتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسی علمی اور قومی آگاہی پر مبنی نشستوں کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی اے سی کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ ایف بی آر کی بد انتظامی کے باعث قومی خزانے کو 397 ارب روپے کا بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اجلاس کی صدارت رکن قومی اسمبلی شاہدہ اختر علی نے کی، جس میں ایف بی آر کی مالی سال 2010، 2011، 2013 اور 2014 کی آڈٹ رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ تقریباً 6 ارب 50 کروڑ روپے کا سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وصول نہیں کی گئی، جبکہ 633 ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف ایف بی آر کے 10 دفاتر نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ قانون کے مطابق بغیر شوکاز نوٹس دیے زبردستی ریکوری کی جا سکتی تھی، تاہم حکام کی نااہلی سے یہ موقع ضائع ہو گیا، جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر شزا فاطمہ خواجہ اور چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات میں پاکستان اور چین نے کلیدی ڈیجیٹل شعبوں میں تکنیکی تعاون کے فروغ پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں شراکت داری کو مضبوط بنانے اور ڈیجیٹل معیشت کے مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے ڈیجیٹل ویژن کو اجاگر کیا، جو معیشت کو فروغ دینے اور عوامی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال پر مبنی ہے، جبکہ چینی سفیر نے پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کے لیے عملی تعاون اور مہارت کے تبادلے کی یقین دہانی کرائی۔ خیبر پختونخوا کے خوبصورت سیاحتی مقام ناران میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث جھیل سیف الملوک جانے والی سڑک بند ہو گئی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں سیاح پھنس گئے، تاہم خیبر پختونخوا کی انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 500 سے زائد سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ ریسکیو آپریشن میں کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ٹورزم پولیس اور دیگر اداروں نے حصہ لیا اور 117 جیپوں کے لیے راستہ فوری بحال کر دیا گیا۔ سیکریٹری سیاحت خیبر پختونخوا ڈاکٹر عبدالصمد نے بتایا کہ ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی گئی اور سڑک کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاح کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں سیاحتی ہیلپ لائن 1422 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت سیاحوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ ملک بھر میں مونسون کی بارشوں کا نیا سلسلہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے، جو 31 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر موسلادھار بارشیں متوقع ہیں، جبکہ سندھ میں 30 اور 31 جولائی کو تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بلوچستان میں 29 جولائی کی رات سے بارشوں کا آغاز ہوگا، جو 31 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کے نتیجے میں نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے، جس سے مقامی آبادی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہیں۔